اللہ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے ہم رمضان 1445 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم پہلی تراویح بھی ادا کر چکے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی توفیق، اسی کے فضل و کرم سے مکمل ہوتی ہیں، اور ہر انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنا چاہیے۔ ہم اس معاملے میں بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک اور موقع دیا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کر سکیں۔ اس کا ایک ایک لمحہ، اس کی ایک ایک گھڑی، اس کا ایک ایک رات، اس کی ایک ایک دن، دونوں سنور جائیں گے، بن جائیں گے، ورنہ اگر ہم رمضان کو پا لینے کے بعد، رمضان میں داخل ہو جانے کے بعد پرانی ہی رفتار پر چلتے رہیں گے تو پھر یاد رکھیے ہم جیسا بد نصیب آدمی اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کی رحمتوں برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ابھی آپ تراویح میں مختلف یعنی الگ الگ بچوں سے دو رکعت قرات سن رہے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسی کمپاؤنڈ میں ایک مدرسہ بھی چلتا ہے جس کو دار ارقم لتحفیظ القرآن کہا جاتا ہے۔ تقریباً 25 سے کچھ زائد بچے اس مدرسے کے اندر موجود ہیں جو اسکول کے ساتھ حفظ بھی کر رہے ہیں۔ گزشتہ کئی سال سے یہ جگہ ایسی ہی پڑی ہوئی تھی اور ایک بلڈنگ میں کرائے کے طور پر مدرسہ چل رہا تھا۔ دار ارقم کے ذمہ داروں نے سوچا کہ اس جگہ کو استعمال میں لایا جائے، اور الحمدللہ چند ہی مہینوں میں بھاگ دوڑ کرنے کے بعد یہ عمارت ہم دیکھ رہے ہیں، ساتھ میں مسجد بھی ہے، تاکہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے نماز پڑھنا، جمعہ قائم کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ اور الحمدللہ آپ سب لوگوں کی کوششوں، محنتوں اور جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ آپ لوگ 2 جمعہ الحمدللہ نماز یہاں ادا کر چکے ہیں۔ جو لوگ اس پر محنت کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اور جو لوگ اپنا اس میں وقت لگا رہے ہیں، دامے درمے سپنے جس انداز سے بھی کوششیں اور جد و جہد کر رہے ہیں، ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھوٹے ننھے منھے بچوں کا شرح صدر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو حافظ قرآن، عالم دین اور داعی اور قوم ملت کی خدمت گزار بننے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ یہ تو کچھ تمہیدی باتیں تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اب آئیے رمضان کے تعلق سے کچھ باتیں، چونکہ ہم رمضان میں داخل ہو چکے ہیں، اسی سلسلے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اگلے جو دروس آئیں گے وہ مسلسل دروس ہوں گے، لگاتار ہوں گے، جس میں انشاءاللہ تعالیٰ الگ الگ موضوعات پر آپ کی خدمت میں دروس پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان میں تو ہم داخل ہو چکے ہیں، کسی بھی کام کے کرنے کے لیے نیت اہم اور ضروری ہے،
اور جتنی اچھی نیت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے اچھے فیصلے بھی ہمارے حق میں کرے گا. ایک مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یعنی ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس کے لیے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے. نیت کا خالص ہونا ضروری ہے کا مطلب یہ ہے کہ نیت صاف ستھری ہو، پاکیزہ ہو. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی یہ نیت کرتا ہے، کیا نیت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں رمضان میں داخل ہونے والا ہوں یا داخل ہو چکا ہوں، مجھے رمضان کے مکمل روزے رکھنے ہیں، میں روزے رکھوں گا، تراویح کی پابندی کروں گا، قرآن کریم کو پڑھوں گا، قرآن کریم کو سنوں گا، ذکر و اذکار کروں گا، اور جتنا ہو سکتا ہے تجھے راضی کرنے کی کوشش کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیت اچھی ہے یا خراب ہے؟ اچھی نیت ہے. لیکن اگر کوئی آدمی یہ نیت کرتا ہے کہ اللہ، یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں. کیونکہ ہم لوگ عام طور پہ ایک بات بولتے بھی ہیں اپنی زبان میں اور کرتے بھی، کہتے بھی ہیں، اور وہ ہے نیت میں خطرہ تو جھولی میں خطرہ. کوئی بھی کام، آپ نماز پڑھ رہے ہیں نیت درست کر لیجئے، روزہ رکھ رہے ہیں نیت درست کر لیجئے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں نیت درست کر لیجئے، صدقہ خیرات کر رہے ہیں نیت درست کر لیجئے. اسی طریقے سے رمضان میں آپ داخل ہو چکے ہیں تو نیت یہ درست کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی ہم رمضان کی مکمل عبادتیں کریں گے، کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور نیت اگر اچھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے بھی اچھے ہوتے ہیں. سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی روایت، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا علی فراشہ وهو ينوی ان یقوم ویصلی من اللیل. اگر کوئی آدمی بستر پر آتا ہے، اگر کوئی آدمی رات میں سونے کے لیے بستر پر آتا ہے اور یہ نیت کر لیتا ہے، یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں فجر سے پہلے اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کروں گا، لیکن نیند اس پر غالب آ جاتی ہے، وہ ایسا سو جاتا ہے کہ اس کو تہجد پڑھنا تو دور کی بات ہے، اس کی فجر کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چونکہ اس کی نیت اچھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں تہجد کا اجر و ثواب بھی لکھ دیتا ہے اور فجر کی با جماعت نماز پڑھنے کا اجر بھی لکھ دیتا ہے. یہاں تک کہ وہ جو سویا نا، اس کی جو نیند ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ بن جاتی ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچیں اور غور کریں کہ نیت درست کرنے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہم رمضان میں داخل ہونے سے پہلے یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ میں رمضان کے پورے روزے رکھوں گا، پوری عبادتیں کروں گا. چند دن گزر گئے، کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، اگر وہ مر جائے تو اللہ تعالیٰ رمضان کے مکمل روزوں کا اجر و ثواب اسے دے دے گا، کیونکہ اس نے رمضان میں داخل ہونے کے ساتھ ہی یہ نیت کر لی تھی کہ میں رمضان کے مکمل روزے رکھوں گا. تو نیت اگر درست ہے تو عمل بھی درست ہوتا ہے. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم کو نیت درست کر لینا ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہی آپ نیت درست کر لیں گے. اور نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کا نام نیت ہے. دل کے ارادے کا نام نیت ہے. تو اس لیے آپ نیت کر لیں کہ مکمل ہم اس کی پابندی کریں گے. دوسری چیز یہ ہے، رمضان میں تو ہم داخل ہو چکے ہیں، اب 11 مہینے ہم سے کہیں نہ کہیں گناہ ہوئے، 11 مہینے ہم سے غلطیاں ہوئی، 11 مہینے ہم سے سیاہ کاریاں، بدکاریاں، غلطیاں ہوئی ہیں. تو اب ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ اور استغفار کریں. دیکھیں ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے کپڑے گندے نہ ہوں. کیوں؟ ہمارے کپڑوں پر انسانوں کی نظر ہوتی ہے. جب ہم ظاہر کو درست کرنے کی کوشش
تو ہمارا باطن بھی درست ہونا ضروری ہے. بندوں کی نظر کپڑوں پر یعنی ظاہر پر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ دل پر ہوتی ہے. دلوں کو درست کر لیں اور ساتھ میں توبہ اور استغفار کر لیں، گناہوں سے معافی طلب کر لیں، اپنے دلوں میں سے کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، دشمنی ساری چیزوں کو نکال دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنے گناہوں کو پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال والاکرام سے معافی طلب کریں. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے گناہ ہو چکے ہیں سچے دل سے توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل سکتا ہے. آخری جملہ آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل سکتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. دیکھیں کتنی پیاری بات ہے اور کتنے پیارے الفاظ ہیں. اللہ نے فرمایا الا من تاب، اگر کوئی آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے، وآمن اور ایمان لاتا ہے، وعمل عملا صالحا اور عمل صالح کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، پاکیزہ عمل کرتا ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرتا ہے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اللہ اکبر، کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر کوئی آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر کے مٹاتے ہوئے قلم عفو کو پھیرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان کسی تیسرے کو نہیں رکھا ہے کہ اس کے سامنے جا کر کے گناہ پیش کرو، وہ معاف کرے گا تو میں معاف کروں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو اپنا تعلق مجھ سے جوڑ لے، میں تیرے گناہ کو معاف کر دیتا ہوں. آپ کبھی کسی عیسائیوں کے چرچ میں گئے ہوں گے، اگر نہ گئے ہوں تو کبھی اگر جانا ہوا تو وہاں دیکھیں گے ان کے چرچ میں ایک باکس بنا رہتا ہے جہاں پر فادر بیٹھتا ہے، اور جہاں فادر بیٹھتا ہے کرسی پر اس کے سیدھے کان کے جانب ایک سوراخ ہوتا ہے، ایک کھڑکی ہوتی ہے، اور اس کے بائیں کان کی جانب ایک کھڑکی ہوتی ہے. جانتے ہیں کھڑکیاں کیوں ہوتی ہیں؟ ان کا جو فادر ہے عیسائیوں کا وہ کرسی پر بیٹھتا ہے، یہاں سے مرد آتے ہیں دائیں جانب سے، وہ آ کر کے اپنے گناہ پیش کرتے ہیں فادر کے سامنے. یہاں سے عورتیں، جوان لڑکیاں، جو کوئی بھی ہیں جو گناہ کیے ہوئے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی کرنے کے لیے وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے ہیں، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ فادر کے سامنے آ کر کے بولتے ہیں کہ میں نے ایسے ایسے گناہ کیا ہے. فادر جو ہے وہ کچھ انجیل میں سے کچھ نکالتا ہے اور آیتیں پڑھتا ہے، اور اس کے بعد مرد سے کہتا گیا جب تمہارے گناہ بھی معاف ہو گئے، عورت سے کہتا گیا جب تمہارے بھی گناہ معاف ہو گئے. اسلام کے اندر یہ قاعدہ نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ اصول نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندے تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، درمیان میں کسی تیسرے آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تیسرا درمیان میں آتا تو بندہ گناہ پیش ہی نہیں کرتا. اب ہم دعا کرتے ہیں، کبھی روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، کبھی جو ہے سجدے میں چلے جاتے ہیں اور روتے گڑ گڑاتے ہیں، آہوازاری کرتے ہیں، عاجزی اور انکساری کرتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے ہم اپنے گناہوں کو رب کے سامنے پیش کرتے ہیں، کسی اور کے سامنے پیش نہیں کرتے. ہمارے ہونٹ ڈھلتے رہتے ہیں، دل اندر سے نرم ہوتا ہے، اور اپنے ایک ایک گناہوں کو، اللہ میں نے وہ گناہ کیا، اللہ میں نے یہ گناہ کیا، اللہ میری کوئی چیز تیرے سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور بندہ اپنے رب کے سامنے گناہوں کو پیش کر کے معافی طلب کرتا ہے. دیکھیں، یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ گناہوں کو بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے. اور ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کی سچے دل سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا.
बुजुर्गों से, नौजवानों से, सभी से गुजारिश मैं करता हूँ कि अपने गुनाहों को रब के सामने पेश करें। हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए रब के सामने गुनाहों को पेश करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से माफी तलब करते रहें। दो चीजें होगी, पहली चीज नीयत को दुरुस्त कर लें, दूसरी चीज तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। तीसरी चीज है, रमजान में आप दाखिल हो चुके हैं, रमजान के ताल्लुक से मसाइल को सीखें। क्या मतलब इसका? हमारे पास 20, 25, 50 हजार का मोबाइल तो है ना, लेकिन क्या हमारे पास रमजान के मसाइल पर कोई किताब है? उर्दू में, कन्नड़ में, इंग्लिश में या और जबानों के अंदर? हम सीखना नहीं चाहते, जो मन मर्जी आया हम दीन के अंदर करने लगे हैं। याद रखिए, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन हमारे सामने मुकम्मल तौर पर पेश कर दिया है, और कुरान करीम ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर आपको मालूम नहीं है तो अहले इल्म से पूछ लिया करो। आमतौर पे होता ऐसा है, हमारे माशरे के अंदर गलती करते हैं, उसके बाद मौलवी साहब से पूछते हैं ये सही है क्या, मैं कराया सो बोल करके। भाई गलती करने से पहले पूछ लो ना, ये सही है या गलत है। गलती करने के बाद अगर आप पूछते हैं तो ये गलत हो जाएगा। और एक बात याद रखें, अगर कोई आपसे ये आकर के पूछे कि इस मसले के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, मैं फलां मौलाना साहब को सुना था, जायज है। नहीं, ये बात कभी नहीं करना, बल्कि ये कहना है कि मुझे नहीं मालूम, जाओ हमारी मस्जिद में आलिम है, उनसे पूछ लो, या ये नंबर लो, 1 से 10 उलमा के नंबर अपने पास रखो। जब भी कोई मसला आए, दिन में, रात में, किसी भी वक्त, और वैसे उलमा इकराम की ड्यूटी है 24/7, हमेशा वो तैयारे रहते हैं। कोई मसला आ गया, आपने पूछ लिया और जवाब दे दिए। तो कभी भी याद रखें, अपने आप को मुफ्ती के पोस्ट पे न रखें। जब कोई मसला हो, पहली तो बात यह है कि अपने मालूमात के लिए आप किताबें पढ़ें, इल्म हासिल करें, नहीं समझ में आ रहा उलमा इकराम से पूछें। और अगर कोई मसला मालूम भी हो, तब भी आप उसके अंदर जो है मुफ्ती बनने की कोशिश न करें, दखल अंदाजी न करें, बल्कि ये कहें कि भाई बड़े अखलाक से, बड़े प्यार से, मुझे तो नहीं मालूम, हो सकता है मुझे मालूम भी होगा मसला, लेकिन यह है मौलाना साहब से पूछ लो, क्योंकि ये बड़ा अजीब मसला है। कुछ लोग गलतियां कर लेते हैं, आपस में दोस्त अहबाब से बातचीत कर लेते हैं, जब उनको कोई बताता है कि नहीं ये तो गलत है, तो कहने लगते हैं अरे इसकी पहले पूछ लेता तो अच्छा होता। तो इसलिए इल्म एक ऐसी चीज है, देखें आमतौर पे हम देखते हैं, अगर घर बनाना हो तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना? किसके पास जाते हैं? इंजीनियर के पास जाते हैं। अगर पेट में दर्द है, सर में दर्द है, तो किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर कोई केस लड़ना हो तो कहां जाते हैं? लॉयर के पास जाते हैं। यानी हर एक के लिए एक एक शोबा मौजूद है, उसके मुतखस्सिसीन मौजूद हैं, स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, उनके पास हम जाते हैं। जब दीन का मसला आता है तो बाजू वाले से पूछ लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या? अरे वो आदमी डॉक्टर भी नहीं रहता, कंपाउंडर भी नहीं रहता, और यहां तक कि वो यमान भी नहीं रहता, उससे जो है लोग पूछना शुरू कर देते हैं कि ये सही है क्या, ये गलत है। ऐसा न करें, वरना अल्लाह ताला के पास हमारी पूछ होगी, पकड़ होगी, अल्लाह ताला के पास हमारी पूछ होगी। तो इसलिए जो है दीन के मामले के अंदर बिल्कुल अलर्ट रहें और अपने आप को जो है इल्म से आरास्ता और पैरास्ता करें। और शायर कहता है कि आदमियत चाहिए तो इल्म सीख है होशमंद, आदमियत चाहिए तो इल्म सीख है होशमंद, वरना हैवानियत सिखाती है तुझे जहालत की रविश। दुनिया के मामले में, दुनिया के उलूम और दुनिया के बारे में जनरल नॉलेज हमको बहुत ज्यादा है, लेकिन दीन के बारे में नहीं है, क्यों? हम हासिल नहीं करना चाहते हैं। दीन का इल्म हासिल करें और ताकि जो है गुमराही से हम बच सकें। चौथी चीज ये है, रमजान ये महीना कुरान का महीना है। रमजान का ये जो महीना है कुरान का महीना है, इसका ताल्लुक कुरान करीम से। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमजान वो महीना है कि जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान करीम को नाजिल किया। जब अल्लाह ताला ने रमजान के महीने में कुरान को नाजिल किया है, तो हमारा कुरान करीम से खुसूसी ताल्लुक होना चाहिए। कुरान करीम, अभी देखिए इन बच्चों ने एक पारा हमको सुनाया, पहला पारा
ہم نے مکمل سنا ہے الحمدللہ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے بچے غلطیاں کر رہے تھے، کیا ان کا حافظہ صحیح نہیں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، بولنے لگا قرآن مجھے ایسا یاد ہے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ تو نکل جا ہماری محفل میں سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں تجھے کچھ معلومات نہیں۔ قرآن بھلایا جاتا ہے، قرآن میں متشابہات ہیں، غلطیاں ہونا یہ انسانی فطرت میں داخل ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے فلاں کا حافظہ اچھا ہوتا ہے۔ اب کچھ مسجدوں کے اندر نماز اتنی فاسٹ پڑھی جاتی ہے، 120 نہیں 140 فیس کی ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کون سے ٹریک میں جا رہا ہے، کہاں یعلمون کی جگہ تالمون کی جگہ یعلمون۔ وہ پتہ نہیں انڈونیشیا کا ہے کہاں کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا، دیکھیں ہوں گے آپ لوگ، اللہ اکبر الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم وسلم۔ نماز یہ نماز نہیں ہے، یہ مذاق ہے یہ نماز کا۔ اور جو آدمی اللہ کے کسی حکم کا مذاق اڑاتا ہے تو پھر وہ دنیا اور آخرت میں کہیں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جو ہے یہ جو بھول رہے ہیں بچے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ عیب والی چیز بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام بھولتے تھے اور بڑے بڑے جو حافظ قرآن ہیں، جیسے حرمین شریفین کے اندر نماز وہ لوگ پڑھاتے ہیں، وہ بھی بھول جاتے ہیں، جبکہ وہ دنیا کے جانے مانے حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ تو قرآن کریم یہ رمضان والا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے ہمارا خصوصی تعلق ہونا چاہیے قرآن کریم سے۔ ہمارے گھروں میں کیا ہے، خالی رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ 11 مہینے کی چھٹی ہو گئی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ارے قرآن سیکھنا مشکل، قرآن سکھانا مشکل، قرآن سمجھنا مشکل، قرآن کو سمجھانا مشکل، قرآن پر عمل کرنا مشکل۔ یہ ساری چیزیں بہانے ہیں۔ اللہ کا کلام خود کہتا ہے، قرآن کی یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن سیکھنا آسان ہے، سمجھنا آسان، عمل کرنا آسان۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن کو سیکھنا بھی مشکل، سمجھنا بھی مشکل، عمل کرنا بھی مشکل۔ میرے بھائی اور دوستو، کوئی مشکل کام نہیں۔ دنیا کی سب سے آسان اگر کوئی زبان ہے تو وہ کون سی ہے؟ وہ عربی زبان ہے۔ جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہاں کی زبان کون سی؟ عربی۔ نبی کی زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، جنتیوں کی زبان عربی۔ جب ساری زبان عربی کی ہے، اب لوگ کیا کرتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، لیکن جب قرآن کا معاملہ آتا ہے قرآن عربی میں نہیں پڑھتے ہیں، رومن انگلش میں پڑھتے ہیں۔ قرآن رومن انگلش میں نازل نہیں ہوا ہے، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کو سیکھیں۔ دیکھیں صحابہ کرام 70 سال 80 سال 90 سال کی عمر میں قرآن کریم کو سیکھتے تھے۔ اگر آپ نے بچپن میں قرآن کو نہیں سیکھا ہے، جوانی میں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو سیکھیے، لیکن آپ جوانی سے بھی گزر چکے ہیں، بڑھاپے میں آج بھی آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ علم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن انسان بوڑھا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے قرآن کریم کو سیکھیں آپ۔ اور الحمدللہ آپ کے پاس باقاعدہ حافظ موجود ہیں، آپ کے پاس یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ماشاءاللہ موجود ہیں، ان سے آپ سیکھ سکتے ہیں، بڑوں سے سیکھ سکتے ہیں، چھوٹوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے گھروں کے اندر کوئی بڑے یا چھوٹے قرآن پڑھنا جانتے ہیں، قرآن کے بارے میں اچھی طرح ان کو نالج ہے، تو آپ ان سے بھی قرآن کریم کو سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا قرآن کریم سے خصوصی تعلق ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنا تعلق قرآن کریم سے نہیں جوڑا تو یاد رکھیے گمراہ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اور یہاں سے یہ ارادے کر کے اٹھیں کہ کم سے کم ایک مرتبہ تو ہم رمضان میں قرآن کریم کو ختم کریں گے۔ روزانہ ایک پارہ پڑھیں گے تو ہو جائے گا نا، اور روزانہ 2 پارے پڑھیں گے تو رمضان میں کتنے قرآن ہوں گے؟ 2 ہو جائیں گے۔ اور زیادہ پڑھیں گے تو اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو چلو پورا بھی قرآن جو ہے نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم جو ہے آپ 15 پارے پڑھ لو، یا روزانہ 1 صفحہ پڑھ کر کے اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن سے ہمارا خصوصی تعلق ہونا چاہیے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ اس سے خصوصی تعلق ہے، قرآن کریم سے اس کو جوڑا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ 5ویں اور آخری بات، اپنی بات کو میں ختم کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے اس مہینے کے اندر جہاں ہم اور بھی عبادتیں کریں گے،
ہم تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم کو کرنا ہے کر رہے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اپنا ایک شیڈول بنا لیجئے دن بھر کا کہ مجھے صبح سے لے کر سحری سے لے کر مجھے تراویح تک کیا کرنا ہے، یعنی فجر سے لے کر تراویح تک مجھے کیا کرنا ہے، آپ روزانہ شیڈول بنا لیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ مولانا میں تاجر ہوں، میں مزدور ہوں، میں فلاں ہوں، میں نوکری کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، 11 مہینے تو ہم کما رہے ہیں، کم سے کم 1 مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، سحری کرنے کے بعد ہماری فجر کی نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ اگر آپ سحری کر کے وہیں لڑک جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سحری پیٹ بھر کے تو کھا رہے ہیں